بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور امریکہ ایران مذاکرات سے پہلے ماحول شدید گرم ہے، ٹینس ہے، تناؤ کی کیفیت ہے۔ پوری دنیا کی نظر اسلام آباد پر ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے، کیا مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں، بات آگے بڑھتی ہے، یا پھر امریکہ دوبارہ ایران پر حملہ کرتا ہے اور پاکستان میزبانی کی ذمہ داری انجام دے رہا ہے۔ تو ماحول میں تناؤ برقرار ہے۔ اس دوران پرائم منسٹر نے اس کو بریک کرنے کے لیے ایک بڑا اہم کام کیا اور پیٹرول کی قیمت میں معمولی جبکہ ڈیزل قیمت میں بڑی کمی کر دی ہے۔ اس دوران پرائم منسٹر نے اس کو بریک کرنے کے لیے ایک بڑا اہم کام کیا اور پیٹرول کی قیمت میں معمولی جبکہ ڈیزل قیمت میں بڑی کمی کر دی ہے۔ تو رات گئے وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم سے خطاب میں کہا کہ عالمی مارکیٹ میں کمی کے بعد مجھے یہ کہا گیا تھا کہ اس کا مکمل فائدہ عوام تک نہ پہنچایا جائے، یعنی قیمتیں کم نہ کی جائیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے قیمتیں بھی اچانک بڑھائی تھیں کیونکہ عالمی منڈی میں بڑھ گئی تھی، اب عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہوئی ہیں تو اس کا فائدہ بھی فوراً ملنا چاہیے۔ تو قوم سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ وہ اپنی اخلاقی اور سیاسی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ عوام نے جب مہنگائی کو برداشت کیا تو انہیں ریلیف بھی ملنا چاہیے۔ تو ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں بڑی کمی کی گئی ہے، تقریباً 135 روپے، جبکہ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 11 روپے 83 پیسے، آلموسٹ 12 روپے راؤنڈ اباؤٹ کمی کی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 385 روپے 54 پیسے، جبکہ پیٹرول کی قیمت 11 روپے 83 پیسے کمی کے بعد 366 روپے 58 پیسے ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ مٹی کے تیل کی قیمت میں 17 روپے 33 پیسے کمی کی گئی ہے اور نئی قیمت 450 روپے 15 پیسے ہے۔ لائٹ ڈیزل 25 روپے 31 پیسے فی لیٹر سستا کیا گیا ہے اور نئی قیمت 359 روپے 72 پیسے ہے۔ تو وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ صوبائی حکومتوں کے تعاون سے چاروں صوبوں میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لیے جو سبسڈی کا اعلان کیا تھا وہ جاری رہے گا۔ تو امریکہ اور ایران کے درمیان آج اسلام آباد میں مذاکرات متوقع ہیں اور اس سے پہلے ہی ہیٹ بڑھ گئی، لفظی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایرانی ہمارے ساتھ چلاکی کی کوشش نہ کریں اور ایرانی کہہ رہے ہیں کہ امریکیوں کو دھوکہ دینے کی عادت ہے تو اس عادت سے گریز کریں۔ تو اعتماد کے اس فقدان کے بعد، یعنی ڈیفیسٹ آف ٹرسٹ کے باوجود، دونوں ملک پاکستان اور دنیا کے اہم ممالک کی کوششوں سے مذاکرات کی میز پر بیٹھ رہے ہیں۔ ٹرمپ نے بھی مذاکرات سے چند لمحے قبل دھمکی دی ہے اور یہ کہا ہے کہ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو زیادہ شدت کے ساتھ کارروائی کی جائے گی۔ تو یہ وار آف ورڈ اس وقت چل رہی تھی جب ابھی نہ امریکی حکام پاکستان پہنچے تھے، نہ ایرانی وفد پاکستان پہنچا تھا۔ لیکن ایک اچھی خبر ایران سے آئی کہ ایران نے امریکی جہازوں کو آبنہ ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے دی ہے اور ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ آبنہ ہرمز کو آلموسٹ کھول دیا گیا ہے اور کئی جہاز وہاں سے گزر رہے ہیں، جہازوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے، لیکن پاسداران انقلاب ایک ایک جہاز کو الگ الگ گزارے اور وجہ وہی ہے کہ آبنہ ہرمز خطرات سے بھرا ہوا ہے، وہاں پہ بارودی سرنگیں بچھی ہیں اور ان کو ابھی تک نیوٹرلائز نہیں کیا گیا۔ تو جو سیف پیسج ہے وہاں سے بیک وقت ایک جہاز گزر سکتا ہے۔ بی بی سی فارسی نے یہ رپورٹ کیا کہ ایرانی حکام نے آبنہ ہرمز کے بارے میں بتایا کہ آبنہ ہرمز اس وقت کھلی ہوئی ہے، تاہم جہازوں کے محفوظ گزرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایرانی فوج کے ساتھ رابطے میں رہیں تاکہ تکنیکی اور سیکیورٹی معاملات بہتر بنائے جا سکیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ انہوں نے کہا کہ امریکی بحری جہاز بھی آبنہ ہرمز سے گزر سکتے ہیں بشرطے کہ وہ کسی قسم کی دشمنی پر مبنی سرگرمی میں ملوث نہ ہوں۔ ایران اپنے متعین کردہ محفوظ راستوں کے ذریعے جہازوں کی حفاظت کو یقینی بنائے گا۔ تو یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی صدر نے ایران پر تنقید کرتے ہوئے الزام عائد کیا تھا کہ وہ آبنہ ہرمز کے ذریعے تیل کی ترسیل کے معاملے میں مناسب رویہ اختیار نہیں کر رہا، یہ طے شدہ معاہدوں کے خلاف ہے۔ ایران کے جو اسپیکر ہے باقر کالیباف، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا اور کہا کہ مذاکرات سے قبل 2 شرائط پوری کرنا لازم تھی لیکن ابھی تک امریکہ نے ان شرائط پر عمل درآمد نہیں کیا۔
تو بعض میڈیا ذرائع یہ دعویٰ کریں کہ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ایران نے اپنی شرائط سامنے رکھی ہے، تو یہ اعزاز اختلاف رائے کو رہے گا کہ ان دو شرائط کے بارے میں آپ کو پہلے ہی آگاہ کیا جا چکا ہے۔ یہ دونوں شرائط وہی ہیں، یعنی ایران کے ساتھ یہ کمٹمنٹ ہے کہ اس کے امریکہ میں جو ضبط شدہ اثاثے ہیں وہ بحال کیے جائیں گے اور اس پر عالمی پابندیاں ہٹائی جائیں گی، اور ابتدائی طور پر یہ طے ہوا تھا کہ اگر آبِ ہرمز کھول دی جائے گی تو پھر امریکہ بھی ایران کے اثاثے واپس کرنے کا اعلان کرے گا۔ اور دوسری شرط لبنان میں جنگ بندی کا معاملہ ہے، جو اعلامیے میں تھا۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے جو ٹویٹ کیا تھا اس میں ذکر تھا کہ لبنان اور یمن بھی جنگ بندی میں شامل ہوں گے۔ تو اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ یہ دونوں شرائط ایسی ہیں جن پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، تو اس کو فی الحال تو امریکی صدر نے تسلیم نہیں کیا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کسی جعلی خبر کا نتیجہ ہے۔ تو دونوں طرف سے اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جو شرطیں طے ہوئی تھی وہ پوری نہیں ہوئیں۔ تو امریکہ کی ایک شرط کہ آبِ ہرمز کو کھول دیا جائے، اور ایران کی دونوں شرطیں جو امریکہ کو پوری کرنی تھی وہ چونکہ پوری نہیں ہوئی، تو اس لیے کافی گرما گرمی کا ماحول رہا، اور اس دوران دنیا بھر کے مختلف میڈیا آؤٹ لیٹس اور تجزیہ نگار اس خدشے کا اظہار کرتے رہے کہ یہ مذاکرات نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ عین موقع پر امریکہ پاکستان آنے سے انکار کر دے، ایرانی وفد انکار کر دے، تو ایسا نہیں ہوا۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس اسلام آباد کے لیے آلریڈی روانہ ہو چکے ہیں۔ امریکی نائب صدر کے حوالے سے خود امریکہ کے اندر یہ پرسیپشن ہے کہ جے ڈی وینس کو شاید اپنے کیریئر کا سب سے مشکل ٹاسک ملا ہے۔ تو جب جے ڈی وینس طیارے میں سوار ہو رہے تھے تو انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اگر ایرانی کھلے دل سے آگے بڑھے تو امریکہ مثبت رد عمل دے گا، لیکن اگر انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو ان کے پاس ٹرمپ کی واضح ہدایت ہے۔ Hey guys, good morning. Thanks for coming. Look, we're looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll of course see. As the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines. Now let's get on the plane and hit the road. امریکی نائب صدر جو کہ اگلے 24 گھنٹوں میں دنیا کی توجہ کا اہم مرکز ہوں گے، کیونکہ وہ امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں امریکی وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ تو یہ مذاکرات 2 ہفتے کی عارضی جنگ بندی کی رضامندی کے بعد شروع ہو رہے ہیں۔ ایئرپورٹ پر لینڈ کیا، اس موقع پر انہیں پھولوں کے گلدستے پیش کیے گئے، اور وفد کے استقبال کے لیے پاکستانی حکام نے ریڈ کارپٹ بچھا رکھا تھا۔ تو مذاکرات کے حوالے سے اب مذاکرات کس نوعیت کے ہوں گے، اس حوالے سے کوئی تفصیلات سرکاری اور غیر سرکاری طور پر موجود نہیں۔ پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے کہ دونوں فریقین آپس میں آمنے سامنے بیٹھ جائیں، اور اب ان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ میک اور بریک میں سے دونوں کیا چوز کرتے ہیں۔ ڈیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو دارالحکومت کا ریڈ زون جو جمعے کی دوپہر تک صحافیوں کے لیے کھلا تھا، اسے پھر شام کو بند کر دیا گیا، اور آج بھی یہ بند رہے گا۔ تو مذاکرات کا پہلا مرحلہ یہ کہ دونوں فریقین آمنے سامنے بیٹھ جائیں اور اپنی شرائط ٹیبل پر رکھیں اور اس کے اوپر لاجیکلی آرگومنٹ کریں۔ تو غالباً ہفتے کو یہ کام سر انجام پا جائے گا، اس بات کی امید تو نہیں ہے، لیکن زیادہ تر ماہرین کا خیال یہ ہے کہ شاید ہفتے کو ہی یہ طے ہو جائے کہ معاہدے کے خد و خال کیا ہے۔ گو اس پر آگے کچھ دن لگے اس کو تحریری شکل دینے میں، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ مذاکرات ڈیڈ لاک پر ختم ہوں، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ دوبارہ امریکہ ایران پر حملہ کر دے گا۔ تو یہ مذاکرات ہفتے کو ہی ختم ہو سکتے ہیں اور کئی دن بھی چل سکتے ہیں، لیکن ہفتے کو امریکی اور ایرانی حکام مذاکرات کے بعد واپس لوٹ جائیں گے، اور اس دوران سعودی حکام بھی پاکستان کے اندر موجود ہے۔ سعودی وزیر خزانہ پہنچ گئے ہیں، اور کچھ ہی دیر قبل وزیر اعظم شہباز شریف کو سعودی ولی عہد نے بھی فون کیا، شہزادہ محمد بن سلیمان نے، اور ان سے مذاکرات کے حوالے سے نہ صرف گفتگو کی بلکہ پاکستان کو اپریشیٹ بھی کیا۔ تو ان مذاکرات کے حوالے سے
ٹرمپ نے مختلف جگہوں پر گفتگو کی اور کہا کہ انہوں نے جنگی جہازوں پر بہترین ہتھیار رکھ دیے ہیں، معاہدہ نہ ہوا تو بھرپور استعمال کریں گے۔ نیو یارک ٹائم کو انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکی جنگی جہاز دنیا کے بہترین ہتھیاروں سے لیس ہیں، اور اگر ایران کے ساتھ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو پھر معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران کے پاس کوئی کارڈ نہیں ہے کہ وہ بین الاقوامی پانیوں کے ذریعے دنیا کو وقتی طور پر بلیک میل کرے۔ تو یہ کافی باتیں انہوں نے اس وقت کی جب آبِ ہرمز کے حوالے سے ایران کا بیان سامنے نہیں آیا تھا۔ تو اب صورتحال کافی بدل گئی ہے۔ تو مذاکرات کے حوالے سے پاکستان کے کردار کی دنیا تعریفیں کر رہی ہے۔ تو پاکستان کی کوششوں سے جو مذاکراتی عمل شروع ہوا ہے، اس کے باعث پاکستان سمیت دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹوں کی صورتحال بہتر ہوئی ہے۔ خام تیل قیمت میں بھی نمایاں کمی ہوئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق WTI تیل کی قیمت اور کم ہو کر $97 فی بیرل ہو گئی، جبکہ برنٹ تیل 95.37 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ تو یہ تیل کی قیمتیں 100 کا ہنسا عبور کر گئی تھی، اور جب جنگ جاری تھی تو یہ $119 فی بیرل تک پہنچ گئی تھی، لیکن اب یہ واپس ہو رہا ہے، اور اسی لیے پرائم منسٹر نے قیمتیں بھی کم کی ہیں۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ نے بھی اچھا بزنس کیا ہے، اور مارکیٹ میں 2000 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔ جاپان، کوریا، بامبے کی مارکیٹوں میں بھی تیزی نظر آئی ہے۔ اس کے علاوہ غیر ملکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے بھی لبنان کے حوالے سے سیز فائر اور مذاکرات کے بارے میں ہفتے کو اعلان متوقع ہے۔ اس سے پہلے لبنان نے اسرائیلی حملے میں 13 سیکیورٹی اہلکاروں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے۔ لبنان کے صدارتی دفتر کے مطابق جنوبی لبنان کے شہر نباتیخ میں اسرائیلی حملے میں 13 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ حزب اللہ نے لبنانی حکومت کو وارننگ دی ہے کہ وہ اسرائیل کو کسی قسم کی کوئی رعایت نہ دی۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نعیم قاسمی نے کہا ہے کہ انہیں خبر ہے کہ واشنگٹن میں آئندہ ہفتے اسرائیل اور لبنان میں مذاکرات ہونے والے ہیں، تو لبنانی حکومت کسی بھی ایسے معاہدے سے گریز کرے جس سے یہ تاثر ملے کہ اسرائیل کو کسی قسم کی کوئی رعایت دی گئی ہے۔ لبنان کے صدارتی دفتر نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر پہلے جنگ بندی نافذ ہو جائے تو لبنان آئندہ ہفتے اسرائیل کے ساتھ براہ راست مذاکرات میں شرکت کرے گا، لیکن ملاقات کی تاریخ اور وقت کا فیصلہ نہیں ہوا۔ تو ابھی اسرائیل کی جانب سے مذاکرات کی باتیں تو ہو رہی ہیں اور سیز فائر کی باتیں تو ہو رہی ہیں، لیکن حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا، جو غالباً آج متوقع ہے۔ اگلی خبر سوشل میڈیا کے حوالے سے ہے۔ سوشل میڈیا پر گالیاں کھانے والوں میں آج سرفہرست نام ڈاکٹر شہباز گل کا ہے، اس کے بعد صابر شاکر اور صدیق جان کا نمبر ہے، درمیان میں ہمارے ایک وکیل دوست کا بھی نام آیا، لیکن وہ اب اس دور سے باہر ہو چکے ہیں اور ان کی جگہ عمران ریاض لے چکے ہیں۔ تو جیسے ہی امریکی نائب صدر JD وینس نے پاکستان کا سفر شروع کیا ہے تو قوم یوتھ کو غشی کے دورے پڑ رہے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب بھرپور کوشش کے باوجود بھی ٹاپ 10 میں جگہ نہیں پا سکے، حالانکہ تمام یوتھیے باجماعت انہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ کہ خواجہ صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور اس کے بعد ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا، تو ان کو 2 مرتبہ اس فہرست میں شامل کیا گیا۔ تو اس لیے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ نانی نے ویاہ کیتا پیڑا کیتا کر کے چڑھیا اور پیڑا کیتا۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں خواجہ صاحب کو ٹویٹ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، اگر کیا تھا تو وہ ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور اس بات کو جو ہمارے اہل یوتھ ہے انہوں نے خاصا سوشل میڈیا پر وائرل کیا، ٹرول کیا۔ تو خواجہ صاحب نے سوشل میڈیا پر ایک میلہ لگائے رکھا ہے۔ خواجہ صاحب نے جو ٹویٹ کی اس میں اسرائیل کے حوالے سے کچھ سخت باتیں کی تھی، اور یہ وہ تمام باتیں جو کہ پاکستانی قوم کے جذبات کی ترجمانی کرتی ہیں، لیکن چونکہ مذاکراتی عمل ایک بہت ہی سنجیدہ عمل ہے، حکومت پاکستان ہر قسم کی احتیاط سے کام لے رہی ہے۔ اگر سعودی عرب پاکستان کے کہنے پر ایران کے اوپر حملے سے رک سکتا ہے، پاکستانیوں کو بھی اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے، اور خاص کر کوئی شخص اگر وزیر دفاع کے عہدے پر بیٹھا ہوا ہے تو کوئی بھی حرکت جو ہے وہ پارٹیسپینٹس کو مشتعل کر سکتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اسرائیل کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، جی بھر کے گالیاں دیں، لیکن کوئی حرکت مذاکراتی عمل کو
सबूताज करने वाली नहीं होनी चाहिए। तो ख्वाजा आसिफ के ट्वीट पर सबसे पहले तहरीक इंसाफ के लोग मैदान में आए। चूँकि ये ट्वीट इसराइल के ख़िलाफ़ थी तो उन्होंने कहा, ख्वाजा साहब ने मुज़ाकरात को नाकाम बनाने के लिए ट्वीट किया है, और फिर जब कुछ घंटे के बाद वो ट्वीट डिलीट हो गया तो एक मरतबा फिर सारे यूथिया टूट पड़े कि ख्वाजे ने ट्वीट डिलीट कर दी और भाग गया, और ये अमेरिका ने डिलीट कराई है, ये नेतन्याहू ने डिलीट कराई है, ये इसराइल ने कराई है। बाज़ राय का दावा है कि ख्वाजा आसिफ के इस ट्वीट से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नाराज़ हुए हैं और वॉर ऑफ वर्ड भी हुआ है। लेकिन मुझे तो नेतन्याहू का कोई ऐसा ट्वीट नज़र नहीं आया जो उसने रिस्पांस के तौर पर किया हो, और वैसे भी पाकिस्तानी इसराइल को मुंह नहीं लगाते, और ना ही इसराइल की ये ज़रूरत है कि पाकिस्तानियों को बराह रास्त नाम लेकर मुखातब करें। तो ये फासले बरकरार है। अब ख्वाजा साहब के ट्वीट के हवाले से तो दावा ये किया जा रहा है कि उनका ट्वीट जो है वो एक्स, जो कि ट्विटर कहलाता है, उसने खुद ही डिलीट कर दिया, क्योंकि उस पर कुछ लफ्ज़ ऐसे थे ज्यूश वगैरह और कोई अब्यूजिंग वर्ड थे, तो ऑटोमेटिक डिलीट हो गए, तो बात ख़त्म। लेकिन यूथ ये कह रहे हैं कि ख्वाजा साहब ने ट्वीट डिलीट करके ख़ुद को इसराइली पिट्ठू साबित कर दिया। तो अब सवाल ये कि ख्वाजा साहब ने ऐन इस माहौल में ये चोट क्यों मारी। तो बाज़ हुकूमती जो मीडिया के तबसरा निगार है उन्होंने दावा किया कि हो सकता है ट्रम्प ने ख्वाजा साहब को कहा हो कि मैं तो नेतन्याहू को कुछ कह नहीं सकता, तुम ज़रा उसकी माँ बहन एक कर दो। तो ख्वाजा साहब के ज़रिए नेतन्याहू की माँ बहन कराई गई, ये बात इज़राए तफन्नुन की गई है। तहरीक इंसाफ के दानशवरों का ये दावा था कि शहबाज शरीफ की जो ट्वीट है सीज़ फायर की रिक्वेस्ट के वाले से, वो भी अमेरिका से ड्राफ्ट होकर आई थी और गालिबन स्टीव विटकोफ ने की थी, और ये दावा करने वाले कोई और नहीं है, इमरान रियाज हैं। और उन्होंने बाकायदा आज एतराफ़ किया कि उन्होंने चूँकि ये ख़बर दी थी और अब कहीं गैर मुल्की मीडिया में भी ये ख़बर नशर हो रही है तो उनको गद्दार कहा जा रहा है, जबकि गैर मुल्की मीडिया को कुछ नहीं कहा जा रहा। तो वो ज़रा गौर करें तो गैर मुल्की मीडिया में भी बहुत सारे यूथियास हैं, और उन्होंने पाकिस्तानी जो नाम नहाद दानश्वर हैं उन्हीं की ख़बर को लेके आगे ये ख़बर अपने मीडिया पर शेयर की है, क्योंकि बहुत सी नेगेटिव रिपोर्टिंग भी हो रही है। कुछ मुल्क नाराज़ हैं, और वो नाराज़ मुल्क जो है उनके हक़ में भी अब कॉलम लिखवाए जा रहे हैं। कुछ लोगों ने कॉलम लिखा है कि मुत्तहिदा अरब अमीरात ने पैसे वापस मांगे तो क्या गलत किया, पैसे उन्हीं के थे। तो पैसे वापस करने पे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन क्या इमारात को इन पैसों की ज़रूरत थी, और क्या इमारात को ये नहीं पता कि अगर वो पैसे पाकिस्तान के ख़जाने से वापस निकलवाएगा तो पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और वैसे भी इमारात से हमने अल्लाह वास्ते पैसे नहीं लिए थे, उन पैसों पर हम इंटरेस्ट दे रहे थे। अब ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने पैसे रखे थे, लेकिन इसमें उनका बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। सऊदी अरब का और मुत्तहिदा अरब अमीरात का पाकिस्तान में जो इंटरेस्ट है वो कई बार आपको बता चुके हैं, और सऊदी अरब ने मुत्तहिदा अरब अमीरात की वजह से पाकिस्तान से कुछ ऐसे भी काम कराए जो कि शायद पाकिस्तान आम हालात में ना करता। ग्वादर पोर्ट एक आपके सामने मिसाल है। अब कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि सऊदी अरब ने ग्वादर पोर्ट पर जो ऑयल रिफाइनरी लगाने का वादा किया था वो पूरा करने पर तैयार हो गया है, और अब वो $10 अरब उसमें लगाएगा तो पाकिस्तान के ख़जाने में पैसे आ जाएंगे। तो ग्वादर पोर्ट पर ऑयल रिफाइनरी बनाना ही दरअसल ग्वादर को तबाह करने के मुतरादिफ है। एक ऐसी पोर्ट जहाँ पर जहाज़ लैंड करे, जहाँ पर टूरिज़म के लिए होटल बनाए जाए, जहाँ पर कोई 35-40 किलोमीटर लंबा तवील साहिल है, जो गैर मुल्कियों के लिए बहुत ही बड़ी एक अट्रैक्शन है। और अब मैं आपको बताऊं कि यूरोप से और अरब मालिक से जो लोग मिडल ईस्ट में छुट्टियां मनाने जाते थे और उनको सस्ती शॉपिंग, सस्ते होटल और ये समंदर का किनारा मिल जाता था, वो गैर महफूज हो गया है, क्योंकि अब दुनिया को समझ आ गई है कि दुबई महफूज नहीं है। मुत्तहिदा अरब अमीरात में रह के भी आप महफूज नहीं है, तो पाकिस्तान उससे ज़्यादा महफूज साउंड मुल्क है। तक ग्वादर पर पाकिस्तान अगर अपनी इन्वेस्टमेंट करे तो ग्वादर को खड़ा कर सकता है। अब कुछ पाकिस्तानी सनतकारों ने दावा किया है कि वो जो रकम इमारात को पाकिस्तान देने वाला है उसको वो अपनी जेब से पूरा कर सकते हैं, यानी पाकिस्तानी सनतकार $2 अरब ख़जाने में जमा करा सकते ताकि पाकिस्तान को नुकसान ना हो। ये इसी वजह से हुआ कि अब पाकिस्तान पे
پاکستانیوں کا بھی اعتماد ہے اور غیر ملکیوں کا بھی اعتماد ہے۔ تو گالیاں کھانے والوں میں ایک اور غیر ملکی صحافی بھی شامل ہے جو ریاست پاکستان کے زبردست ناقد رہے ہیں اور یوتھیا کیمپ کا بڑا اہم حصہ سمجھے جاتے ہیں، اور خاص کر عمران خان کی فیملی کو بہت سپورٹ کرتے ہیں، اور جب کبھی ان کا جی چاہتا ہے عمران خان کی فیملی کا تو اس کو انٹرویو دے کر انٹرنیشنل میڈیا پر ہائی لائٹ کرایا جاتا ہے۔ اس کا نام ہے ماریو نوفل۔ تو ماریو نوفل جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے سے مراد یہ کہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اس نے اپنا ذہن تبدیل کر لیا ہے۔ تو مثال میں نے دی ہے کیونکہ یہ ریاست پاکستان کا بڑا سخت ناقد رہا ہے، تو اس نے ٹویٹ کیا کہ پاکستان نے تو کمال کر دیا، اور اس نے کہا کہ ڈیئر پاکستان، جو کچھ آپ نے کیا اس کا شکریہ۔ پھر اس نے یہ بھی کہا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں پاکستان کی ڈومیسٹک پالیسی کا زبردست ناقد ہوں، لیکن جس طرح پاکستان نے ہماری نسلوں کو ایک خطرناک جنگ سے بچایا ہے تو اس کے لیے یقینی طور پر آپ داد کے مستحق ہیں۔ تو پاکستان زندہ باد۔ تو ماریو نوفل بھی گالیاں کھانے والوں میں شامل ہو گئے کیونکہ اہل یوتھ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ایک بندہ ٹوٹ گیا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں۔ اپنا گردونوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔